یہ کہانی ہے ایک ایسے ڈرگ لارڈ کی جو پیدا تو کولمبیا میں ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے بلیک بزنس کی وجہ سے کولمبیا سے لگ بھگ 5000 کلومیٹر دور امریکہ تک کو گھٹنے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا ڈرگ نیٹ ورک اتنا سٹرانگ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور کولمبیا کے علاوہ میکسیکو، پیرو، ڈومینیکن ریپبلک، بولیویا اور ایکواڈور تک پھیلا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب امریکہ جیسا سپر پاور کنٹری اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا تو باقی کنٹریز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ نعمان دی ایکسپلینر آفیشیل یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے پر ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم۔ جی ٹھیک سنا آپ نے، میں بات کر رہا ہوں ڈرگ مافیا پیبلو ایسکوبار کی، دنیا کا سب سے امیر ترین کرمنل۔ پیبلو ایسکوبار دسمبر 1949 میں کولمبیا کے شہر ریو نیگرو میں پیدا ہوا۔ بعد میں اس کا خاندان میڈیلن میں شفٹ ہو گیا۔ وہ شروع ہی سے انلیگل کاموں میں انگیج رہتا تھا، لوگوں کی کڈنیپنگ، کرپشن، وائلنس، کبھی کبھار اینٹیک گاڑیوں کو چوری کرنا تو جیسے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس نے یہ سارے کام ٹین ایج میں ہی سٹارٹ کر دیے تھے، لیکن ابھی تک وہ ڈرگ سمگلنگ کے بزنس میں نہیں اترا تھا۔ 1974 میں اسے گاڑیاں چوری کرنے کی وجہ سے پہلی مرتبہ اریسٹ کیا گیا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ چھوٹی موٹی چوری کرنے والا آدمی دنیا کا سب سے طاقتور ڈرگ سمگلر بنا تو بنا کیسے؟ اس کے پاس اتنی زیادہ پاور آئی تو آئی کہاں سے کہ اس نے امریکہ تک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ ایسا کلیم کیا جاتا ہے کہ ایئر 1976 میں پیبلو ایسکوبار نے پہلی مرتبہ ڈرگ سمگلنگ کے بزنس میں اپنا قدم رکھا۔ ایسکوبار نے اپنے پارٹنرز جان ڈیوڈ، جارج لیوس اور فیبیو کے ساتھ مل کر میڈیلن کارٹل کے نام سے ایک کرائم آرگنائزیشن بنائی۔ ایسکوبار کو اس آرگنائزیشن کا ہیڈ بنایا گیا۔ اس وقت مارکیٹ میں اس ڈرگ آرگنائزیشن کی رائیول کیلی کارٹل ڈرگ آرگنائزیشن تھی۔ ان دونوں کے درمیان 36 کا آنکڑا چلتا ہی رہتا تھا۔ اس آرگنائزیشن کا کام کوکین کی پروڈکشن کرنا اور اسے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ٹرانسپورٹ کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے انلیگل کام میں انہیں مارکیٹ میں سٹے کرنے کے لیے ایک پلان کے اکارڈنگ چلنا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کوکین کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سمگلنگ روٹس بنائے۔ انہوں نے پیرو، بولیویا، ایکواڈور، کولمبیا اور یو ایس میں اپنا سمگلنگ نیٹ ورک بچھایا۔ ایئر 1976 میں ایکواڈور سے واپسی پر ایسکوبار پولیس کی نظروں میں تب آیا جب اس کی کار کے ٹائر سے 39 کلو گرام کوکین برآمد ہوئی۔ ایسکوبار کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایسکوبار اریسٹ ہونے کے بعد بھی اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کورٹ میں جج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسکوبار کے پاس پاور تو بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنی پاور کا استعمال کر کے کورٹ کے جج کو ہی تبدیل کروا دیا اور اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ ریلیز کر دیا گیا۔ ایسکوبار آئے روز کولمبیا کے لا کو توڑ رہا تھا۔ اگر کسی شخص سے ایسکوبار نے اپنا کام نکلوانا ہوتا تو اس کے سامنے صرف دو ہی آپشن رکھے جاتے، ایک تو پیسہ اور دوسرا موت۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غریبوں کی خوب مدد کرتا تھا، اور یہ سب کچھ اس کے پلان میں ہی شامل تھا جو اس کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے چمکانے والا تھا۔ ایئر 1980 تک ایسکوبار اب منتھلی 70 to 80 ٹن کوکین انٹرنیشنلی ٹرانسپورٹ کرنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوکین انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا اور پوری دنیا کی کوکین انڈسٹری کو ڈومینیٹ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بھی۔ یہ الگ بات کہ اس کی یہ ساری شہرت انلیگل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے تھی۔ کچھ رپورٹس کی مانی جائے تو اس وقت ایسکوبار کی ٹوٹل ورتھ $25 بلین تک جا پہنچی تھی، جسے آج کے دور میں کنورٹ کیا جائے تو لگ بھگ $70 بلین بنتے ہیں۔ اب ایسکوبار شاہانہ زندگی جی رہا تھا۔ کولمبیا کے ڈپارٹمنٹ اینٹیوکیا میں ایسکوبار نے آلموسٹ 7000 ایکڑ پر اپنی الگ دنیا بسا رکھی تھی۔ اس میں ایسکوبار نے ایک ساکر فیلڈ، ڈائناسور کے سٹیچوز، آرٹیفیشل لیکس، بل فائٹنگ ارینا اور ٹینس کورٹ تعمیر کر رکھے تھے۔ اس وقت اس کی ٹوٹل کاسٹ $63 ملین تھی۔
1982 میں اپنی کرائم ایکٹیویٹیز کو ٹھیک طریقے سے انجام دینے کے لیے ایسکوبار نے اپنا قدم پولیٹکس میں جمایا۔ اسے لبرل پارٹی کی طرف سے چیمبر آف ریپرزینٹیٹیو کے الٹرنیٹ کے طور پر الیکٹ کیا گیا۔ اب کولمبین لا کے تحت اسے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایشو کیا گیا۔ پبلک کی ڈیمانڈز کو گورنمنٹ کے سامنے رکھنے کی وجہ سے ایسکوبار پبلک فگر بنتا جا رہا تھا۔ لوگ اسے رابن ہوڈ پیسہ کے نام سے بلانے لگے۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ جسے وہ دیوتا سمجھتے ہیں وہ اندر سے ایک کرمنل ہے۔ لیکن جلد ہی کولمبین گورنمنٹ اور امریکہ نے اس کی ساری پولیٹکس کو سمجھ لیا اور اس کے سب مشن کو ناکام بنا دیا۔ یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسکوبار نے اپنی الگ امپائر بنا رکھی تھی۔ یہ الگ بات کی اس کی بنیاد ڈرگ سمگلنگ، مرڈرز، کرپشن، کڈنیپنگ اور دوسری کرمنل ایکٹیویٹیز پر رکھی گئی تھی۔ تب ہی تو ایسکوبار کو کنگ آف کوکین کا ٹائٹل دیا گیا تھا، یعنی کوکین انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسکوبار نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا تھا تو دنیا بھی چپ نہیں بیٹھنے والی تھی۔ 1989 میں ایسکوبار نے وہ غلطی کی جو اس کے پورے امپائر کو لے ڈوبی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایسکوبار کی سیکرٹ انفارمیشن ایک آدمی کے ہاتھ لگ گئی۔ جیسے ہی ایسکوبار کو پتا چلا تو اس نے اس آدمی کو مارنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ وہ آدمی جس کے ہاتھ ایسکوبار کی سیکرٹ انفارمیشن لگی تھی وہ پلین میں سفر کر رہا تھا۔ ایسکوبار نے پلین میں بم پلانٹ کروا دیا۔ پلین بلاسٹ ہو گیا۔ اس بلاسٹ میں 100 سویلینز مارے گئے جن کا ایسکوبار سے کوئی لنک نہیں تھا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پولیس نے ایسکوبار کے گرد اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ جیسے ہی گورنمنٹ نے ایسکوبار پر پریشر ڈالا تو 1991 میں ایسکوبار سرنڈر کرنے پر راضی ہو گیا۔ جیل میں رہتے ہوئے بھی ایسکوبار وہ سارے کام کرتا تھا جو جیل کے باہر رہ کر وہ کیا کرتا تھا۔ ایسکوبار جیل میں بھی اپنی شاہی زندگی جی رہا تھا۔ اس نے جیل کو لگژریس جیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے جیل میں وہ سب کچھ بنایا جو اس نے 7000 ایکڑ پر بنا رکھا تھا۔ اس جیل کا نام لا کیتھیڈرل رکھا گیا۔ اس نے جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنی اوپوننٹ ڈرگ آرگنائزیشن کیلی کارٹل کے 2 ممبرز کی جان لے لی۔ آفیشلز نے ایسکوبار کو کسی دوسری جیل میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسکوبار کو کسی دوسری جیل میں شفٹ کر پاتے وہ پولیس کی کسٹڈی سے بھاگ نکلا۔ کولمبین گورنمنٹ نے ایسکوبار کی اوپوننٹ ڈرگ آرگنائزیشن اور امریکن آفیشلز کی مدد سے آخر کار اسے ڈھونڈ ہی نکالا۔ 1 دسمبر 1993 وہ دن جب پولیس کو ایسکوبار کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں پتا چلا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ایسکوبار نے اپنی فیملی کو کال کی۔ ادھر پولیس بھی موقع کی تلاش میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پولیس نے ایسکوبار کی کال کو ٹریس کر کے اس کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا۔ ایسکوبار میڈیلن میں ہی چھپا بیٹھا تھا۔ اب کی بار پولیس اسے ہر قیمت پر پکڑنے والی تھی۔ پولیس اور ایسکوبار کے ساتھیوں کے درمیان خوب گولیاں چلی۔ اسی انسیڈنٹ میں ایسکوبار پوری طرح زخمی ہوا اور مر گیا۔ ایسکوبار کے مرتے ہی اس کی ڈومیننٹ ڈرگ آرگنائزیشن میڈیلن کارٹل بھی ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جس آرگنائزیشن کی بیس معصوم لوگوں کے خون پر بنائی گئی تھی اس کا انجام بھی بہت برا ہونے والا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔